وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ آخرت کی بھلائی کی دعاؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے. آخرت، آخری دن جس کے بعد کوئی اور دن نہیں، آخری زندگی جس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، یعنی وہی ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمارا انجام ہے. اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ شخص کامیاب رہتا ہے جو اپنے فیوچر سے متعلق سوچتا ہے، جس کی فیوچرسٹک اپروچ ہوتی ہے لائف کے بارے میں. ایک مومن کو صرف اپنے آج کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آج کا دن کیسے گزرے گا، یا میرا یہ وقت کیسے گزرے گا، یا میں اس وقت کیسا فیل کر رہا ہوں، خوش ہوں یا غمگین ہوں یا بور ہو رہا ہوں. نہیں، کیونکہ یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن وہ وقت جسے گزرنا ہی نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے. اس وقت کی فکر کرنے والے ہی عقل مند ہیں، اور اس کی تیاری کرنا ہی ہم سب کی بھلائی میں ہے. تو اس لیے تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا انجام اچھا کرے اور ہمارا وہ آخری دن بہت بہترین ہو. اور دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، یہ دعا کے آداب میں سے ہے. اس کے بارے میں انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ اپنی دعاؤں کا حصہ ان کو بنا لے. جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو بھی شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، رسول کو مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، کتابوں کو مانتا ہو، تقدیر کو مانتا ہو، لیکن آخرت کو نہ مانتا تو وہ مومن نہیں. تو اس لیے آخرت ایسی چیزوں میں سے، ایسی اہم چیزوں میں سے ہے کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ. تو تب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر ایمان کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کی جاتی ہے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ انسان کو آخرت سے بے نیاز کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی ختم نہ ہو، اور یہ جنت کیسے ممکن ہے اور جہنم کیسی ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ایسے سے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان بعض اوقات اس کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں غیب سے متعلق ہیں، انسان کی عقل ان کو نہیں سمجھ سکتی. یعنی کوئی بھی چیز جسے انسان نے دیکھا نہ ہو، جس تک اس کی رسائی نہ ہو، اس کو خود سے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں وحی الہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے، اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان لائے بغیر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے اچھے خیر کے کام کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، صلہ رحمی کرتا، تو کیا اسے کچھ فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن
یوم الدین کو معاف کر دینا، یعنی اس کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا، اس نے یہ سب کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں کیا، صرف ایک اچھی نیچر تھی، وہ کرتا رہا. تو جب تک انسان آخرت کے لیے کام نہ کرے، آخرت کی تیاری نہ کرے، تو خود سے خود آخرت کی تیاری نہیں ہوتی. اور اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. طاسین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں. کون سے مومن؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو جو مومن آخرت پر یقین رکھتے ہوں ان کے لیے یہ قرآن خوشخبری لاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت وہی دراصل دار القرار ہے، ہمیشہ کا گھر، ہمیشہ کا ٹھکانہ. قرآن مجید میں آتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں. یہاں انسان کے پاس قارون کا خزانہ ہو تو بھی وہ کتنا استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ بالآخر اسے دنیا سے چلے جانا ہے. اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. یعنی ہم سب زندگی اس کو نہ سمجھے، زندگی تو وہ ہے جو کل شروع ہوگی اور وہاں سے پھر انسان کو کہیں اور آگے نہیں جانا. اور وہاں کی عیش ہی دراصل اصل عیش ہے، اصل زندگی ہے، اور وہاں کی تکلیفیں ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار خندق کے دن خندق کھودتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما حیینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے. آپ نے جب یہ سنا تو اس کے جواب میں یوں فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی حقیقی نہیں، بس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل و کرم فرما. ایک اور روایت میں ہے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ. بے شک اجر آخرت کا ہی اجر ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. ایک انسان زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں کتنا جی سکتا ہے؟ 100 سال، اور 100 سال بھی کیسی زندگی ہے، ارذل العمر. وہ جینا بدتر جینا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان زندگی کی کسی نعمت سے لطف اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، وہ ہزاروں سال پر محیط، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تب آپ سوچئے کہ اگر ان تینوں کا باہم مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو دنیا کی زندگی تو سمندر میں ڈراپ کے برابر بھی نہیں، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں. اس لیے انسان صرف اس دنیا کے لیے نہ جیے، صرف اس دنیا کے لیے ہی کام نہ کرے، صرف اس دنیا ہی کے عیش و عشرت کی خاطر نہ جیے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کام کرے. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون. اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں،
اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر باہر نکالے تو ایک انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ سکتا ہے. بس وہ پانی یہ دنیا ہے اور وہ سمندر آخرت ہے. اس لیے انسان کو اس سمندر کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کو بہتر بنانا چاہیے، اس کو ایم کرنا چاہیے، اس کو اپنی منزل بنانا چاہیے، نہ کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو جو بہت جلد خشک ہو کر اڑ جانے والا ہے. لیکن انسان کی نیچر یہی ہے کہ وہ جلدی ملنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو اس لیے جو شخص آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا وہی دراصل کامیاب ہوگا. اور دوسری طرف یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص آخرت کے لیے جیتا ہے پھر دنیا کے مسائل اس کو مسائل نہیں لگتے، دنیا کے غم غم نہیں لگتے، دنیا کی پریشانیاں اس کو بہت چھوٹی لگتی ہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ یہ سب کچھ بہت جلد گزر جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. اور عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی طرح تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے. لیکن آج ہماری دنیا کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں عقل مند کون ہے جو اپنی اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ بنانا جانتا ہو اور آخرت کی فکر خواہ کرے یا نہ کرے؟ تو ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر لگا لینی چاہیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں. دنیا کا ایک ایک دن کرتے ہوئے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی طاقت ایسی نہیں کہ ہم اس وقت کو کنٹرول کر سکیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قبر جب کھودی جا رہی تھی تو اس کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بھائیو، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو. یعنی یہ دن ہر ایک کی زندگی میں آنے والا ہے اور اس سے کوئی فرار ہے ہی نہیں، اس لیے اس کو سامنے رکھ کر جیو. اب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے بہت سارے نقصان ہیں. ان میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے تو پھر آپ اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں جو اس منزل تک آپ کو پہنچاتا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے کوئی ہدف ہی نہیں، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، تو پھر آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح ایسے لوگوں کو اللہ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے وہ قرآن مجید کو بھی سمجھ نہیں پاتے. ان کے سامنے جب قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی انہیں پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی. پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب اور گمراہی چسپاں ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. ایسے لوگوں کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں رہ کر وہ جو چیریٹی کے کام کرتے ہیں یا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا اور جو بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں اس کا کوئی اجر ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا
ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو ان کے ذہن میں تھا، جس مقصد کے لیے وہ کام کرتے تھے، دنیا کے عارضی مقاصد کے لیے، اس کی تعریف انہیں مل جائے گی، اس کا وقتی طور پر ان کو فائدہ یا بدلہ حاصل ہو جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ بڑے خسارے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس وہ حیران پھرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ آخرت پر ایمان رکھیں، بلکہ آخرت کی تیاری بھی کریں. اور آخرت کی تیاری کے لیے یہی زندگی ہے جس میں ہمیں دنیا بھی کمانی ہے اور آخرت بھی کمانی ہے. دنیا اتنی کمائی جائے جو دنیا کی ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کی جائے جتنی بڑی آخرت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کے کندھے کو پکڑ کے فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو. مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. بیماری آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا. تو انسان اپنی آخرت کی فکر کرتا رہے اور اپنے مال اسباب کو آخرت کمانے میں لگا دے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو. یعنی جو نعمتیں ملی ہیں، جسم و جان کی، مال اسباب اور اولاد کی، یہ سب کچھ صرف دنیا کی زندگی اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں مت کھپا دو، بلکہ اس سے اپنے آخرت کے گھر کو بھی بہترین بناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ نے فرمایا، بس اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا. یعنی جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیتا ہے وہ اس کے اپنے لیے آخرت میں جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی بہت تلقین کیا کرتے تھے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ خواتین، صدقہ کیا کرو اگرچہ اپنے زیور سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک عورت خود کماتی نہیں تو جو بھی اس کے ایسٹس ہیں یا جو بھی اس کے پاس چیز ہے وہ اسے اللہ کی راہ میں دے تاکہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے. پھر اسی طرح انسان آزمائشوں پر صبر کرے. دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، یہاں انسان کو تنگی تکلیف سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے، کبھی جان میں، کبھی مال میں، کبھی اولاد میں. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صبر اس کا آخرت میں باعث اجر ہوگا. اور وہاں جب انسان کو اس کا اجر ملے گا تو انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا سنی نہ جاتی اور مجھے بھی ان لوگوں کی طرح مصیبتیں آتی جنہیں آج صبر کرنے پر بہترین اجر مل رہا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں انسان تکبر سے بچے، اور پھر موت اور اس کے بعد کی زندگی کا خوف رکھتے ہوئے اپنی عاجزی کو ہمیشہ یاد رکھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی یاد کے لیے قبروں کی زیارت کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، یعنی ابتدا میں. اب میرے اوپر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی زیارت کے لیے جایا کرو. تو جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیاری کے ساتھ ساتھ انسان کو دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا. اور خود قرآن مجید میں بھی دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا.
پھر اسی طرح میدان حشر کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا جب لوگ حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ ایک اور دعا میں آتا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ انسان دنیا کی رسوائی سے بھی کس قدر گھبراتا ہے، اور قیامت کے دن تو ساری مخلوق جمع ہوگی، اور اس وقت اگر انسان کے عیب اور چھپی ہوئی باتیں سامنے آئیں تو انسان بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آخرت کی بھلائی جمع کرنے کے کلمات بھی ہمیں سکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تو آپ اس کو یہ دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ پھر اسی طرح آخرت میں عافیت پانے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں تو ہمیں عافیت میں رکھ۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ پھر اسی طرح صبح و شام کی دعاؤں میں بھی انسان اپنے آخرت کی طرف لوٹنے کی دعا کرتا ہے اور اس کی بہتری کی، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، اے اللہ ہم نے تیرے نام کے ساتھ صبح کی، تیرے نام کے ساتھ شام کی، تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں، تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی پاس ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت اور جاگتے وقت انسان اپنی آخرت کو یاد رکھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں جیتا ہوں۔ اور پھر جب بیدار ہوتے تو فرماتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ ہمیں موت دے دی تھی اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں آخرت کی ایسی فکر دے کہ جس سے ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے کام سنور جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا پانی لے۔